السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ قربانی کے فضائل بیان کریں گے۔ تو آپ سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما یرتضی، اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ قربانی کے فضائل بیان کریں گے احادیث مبارک کے حوالے سے۔ تو اس سلسلہ میں سب سے پہلی حدیث مبارک وہ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 226، باب ثواب الاضحیہ کتاب، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ نقل فرمائیے۔ وہ روایت یوں ہے کہ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنہ قالوا فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بكل شعرة من الصوف حسنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ یوں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی روایت فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام نے جب پوچھا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر، ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہیں؟ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم، تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا ثواب ملے گا ان قربانیوں میں؟ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ قالوا، صحابہ کرام نے پھر پوچھا، فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اون والے جانور ہوتے ہیں تو اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون والے جانوروں کے اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر قربانی کا زیادہ ثواب ہے۔ فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی قیامت والے دن ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی پر نصاب کے اعتبار سے قربانی واجب نہ بھی ہو، لیکن اس ثواب کو دیکھتے ہوئے قربانی ہر مسلمان آدمی کو کرنی چاہیے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، تاکہ یہ سعادت عظمیٰ اس کو نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک ہم زندہ رہیں ہر سال اخلاص کے ساتھ موٹے تازے جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق بخشے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما یرتضی، اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ قربانی کے فضائل بیان کریں گے احادیث مبارک کے حوالے سے۔ تو اس سلسلہ میں سب سے پہلی حدیث مبارک وہ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 226، باب ثواب الاضحیہ کتاب، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ نقل فرمائیے۔ وہ روایت یوں ہے کہ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنہ قالوا فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بكل شعرة من الصوف حسنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ یوں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی روایت فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام نے جب پوچھا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر، ما هذه الاضاحی،
یہ قربانی کیا چیز ہیں؟ تو قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم، تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ثواب ملے گا ان قربانیوں میں؟ تو قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ قالوا صحابہ کرام نے پھر پوچھا فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اون والے جانور ہوتے ہیں تو اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون والے جانوروں کے اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر قربانی کا زیادہ ثواب ہے۔ فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی قیامت والے دن ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی پر نصاب کے اعتبار سے قربانی واجب نہ بھی ہو، لیکن اس ثواب کو دیکھتے ہوئے قربانی ہر مسلمان آدمی کو کرنی چاہیے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، تاکہ یہ سعادت عظمیٰ اس کو نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک ہم زندہ رہیں ہر سال اخلاص کے ساتھ موٹے تازے جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق بخشے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔